وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک صحابی رسول کے ایمان افروز واقعے کے حوالے سے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور پاک کے وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصر و شام اور روم و ایران پر اسلامی اقتدار کا پرچم لہرانے لگا، تو بہت سے صحابہ حجاز مقدس سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے، جو مصر گئے اور وہیں پر سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جو حدیث میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی تصدیق کر کے وہ یہ کہہ سکیں کہ اس حدیث کے دو راوی ہیں، ایک میں ہوں اور دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔ ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑا ہی حیرت انگیز اور روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کہساروں، وادیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ قبرصنی کا عالم دشوار گزرا سفر، لیکن درافتگی شوق کے بے خودی میں نہ بڑھاپے کا اضمحلال محسوس ہوا، نہ راستے کی دشواریاں حائل ہوئیں۔ شب و روز چلتے رہے، مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سیدھے مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلدار انصاری کی رہائش گاہ پر نزول اجلال فرمایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا، کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ جواب میں ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا، بلکہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچا دینے کا انتظام کر دو۔ راوی کا بیان ہے کہ والی مصر نے ایک جانکار آدمی ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر کے دولت قدے تک لے گیا۔ معانقہ کے بعد انہوں نے بھی سوال یہی کیا، کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ جواب میں فرمایا، ایک حدیث میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور اس کا سننے والا میرے اور آپ کے سوا اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اس کے بعد اتنا سن کر حضرت ابو ایوب اپنی سواری کے پاس آئے، سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ گویا مصر کے دور دراز سفر کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اپنے کان سے سنی ہوئی بات دوسرے کی زبان سے سن لیں۔ حدیث سے دوست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبہ شوق تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنا دیا۔ ان کے بارے میں حضرت امام حافظ نیشابوری فرماتے ہیں کہ یہ ابو ایوب انصاری ہیں جو صحابیت میں اقدم، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر الروایہ ہونے کے بعد وجود صرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دور دراز کا سفر کیا۔ انہوں نے یہ سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دوبارہ سننے کے لیے، یعنی اس لیے کہ جب وہ اس حدیث کو روایت کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ غلط الفاظ یا کوئی غلط بات روایت کر دیں، اور ان کا شوق اتنے دور دراز کے سفر پر لے گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح شوق پیدا کرے۔ آمین بجاہ نبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔